اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹی اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کے 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم رکوع نمبر 3 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، آیت نمبر 26 سے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا اور ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی، جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ تخلیق انسان پر اس آیت میں ذکر کیا گیا ایک مختصر سی نظر ڈال لیتے ہیں، جو کہ واقع تخلیق آدم پارہ نمبر 1 کے تقریباً جہاں سے ربع کے قریب ہی یہ والا رکوع آتا ہے، کہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو تخلیق کرنے والا ہوں، تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے اس کی ڈیٹیل گزر چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو موجود ہے، وہاں بھی ان کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، دنیا میں سب سے پہلے جو انسان بنا اس کے بارے میں ڈیٹیل پر ذکر ہو چکا ہے۔ یہاں پر مختصراً دوبارہ سے عرض کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمیر آدم کو گوندھ رکھا تھا، وہ وقت تھا کہ جب حضرت آدم کی تخلیق کا امر سر انجام دیا جانا تھا، تو ایک مشت خاک پوری زمین سے اکٹھی کی گئی، اس کو گوندا گیا اور اس کو رکھا گیا۔ روایات کے مطابق ابھی اس کو بناتے ہی فوراً اس میں روح نہیں پھونک دی گئی۔ اب جب اس خمیر کو رکھا ہوا تھا، گوندے ہوئے کو، جس سے کہا جائے کہ ہماری اصل وہ ہے، ہم بنے اس سے، ہماری تخلیق ہے، وہ کیا ہے؟ من حماء مسنون، کیا؟ ایک بدبودار سیاہ گارا، یہ ہماری اصل ہے ہم تمام کی۔ اور اکڑ دیکھیے، لیول دیکھے جو ہم نے اپنے سیٹ کر رکھے ہیں، سٹینڈرڈ دیکھیں جن کی وجہ سے ہم رشتوں کو پرکھتے ہیں، رشتوں کو بناتے ہیں، رشتوں کو چلاتے ہیں۔ پیسہ، دولت، سٹینڈرڈ، رہن سہن، یہ سب کچھ ہماری زندگی میں شامل ہو چکا ہے، خون کی طرح ہمارے اندر گردش کرتا ہے یہ سب کچھ۔ اور حقیقت کیا ہے؟ وہ مٹی جو کہ بدبودار تھی، سیاہ گارا تھا، جس سے پیدا کیے گئے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے ہم نے جنوں کو بھی تخلیق کیا، کس سے؟ من نار السموم، اس آگ سے جس میں دھواں نہیں تھا۔ اس سے مراد یہاں پر تو شیطان ہے، اور اوبویسلی شیطان کی تخلیق پہلے ہوئی، شیطان جن ہے اور آگ سے تخلیق کیا گیا، اور تمام جنوں کی بھی حضرت آدم سے پہلے تخلیق ہو چکی تھی، یعنی انسان سے پہلے جنات موجود تھے اور زمین میں ہی تھے۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ پہلے زمین پہ ان کا رہنا عام تھا، لیکن جب آدم کو زمین پہ بھیجا گیا تو انہیں حکم دے دیا گیا کہ اب تم لوگ بیابانوں میں، جنگلوں کی طرف رخ کر لو، لہٰذا تب سے ان کی رہائش اسی طرح بیابانوں میں یا جنگلات میں ہوتی ہے۔ العالمین نے فرمایا کہ وہ شیطان جس کو ہم نے آدم سے پہلے پیدا کیا تھا اور آگ سے پیدا کیا تھا جس میں دھواں نہیں تھا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے، تو جب اسے ٹھیک کر لوں تو اپنی طرف سے خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔
یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تخلیق جب کیا گیا، جب ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا گیا، تو اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا جو زمین سے اکٹھی کی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ سیاہ گارا ہو گئی، پھر اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس کا رنگ سیاہ ہوا، اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی ہوئی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ جب سورج کی تپش سے وہ پختہ ہو گئی تو اس میں روح پھونکی اور وہ انسان بن گیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر ذکر آیا ان آیات میں کہ بجتی ہوئی بدبودار، بجتے ہوئی مطلب سخت ہو چکی ہوئی، جب ہوا کراس ہوتی تو آواز پیدا ہوتی اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس طرح انسان پیدا کرنے والا ہوں، اور جب میں اسے پیدا کروں، میں اسے ٹھیک کر لوں، درست کر لوں، اور اپنی طرف سے خاص معزز روح پھونک دوں۔ اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز ہمارا جسم نہیں ہے، اصل چیز روح ہے۔ بلا شبہ جو انعامات ہوں گے وہ اس کی لذت جسم بھی محسوس کرے گا، جو عذاب قبر ہے وہ بھی جسم محسوس کرتا ہے، علیہ اعوذ باللہ، لیکن جو اصل ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہے گی، وہ روح ہے۔ اب جسم کی حقیقت رب نے فرمائی مٹی ہے، اور وہ بدبودار مٹی جسے تمہیں بنایا گیا، اور روح کی حقیقت کیا ہے؟ رب العالمین نے کتنے پیار سے ذکر کیا روح کا کہ جب میں اس میں سے اپنی طرف سے ایک خاص روح، معزز روح پھونک دوں۔ یعنی جب ہم نہیں تھے، ایک بچہ دنیا میں نہیں آتا تو اس کی روح تو آلریڈی کریٹڈ ہے، جب وہ دنیا میں آتا ہے اور جب وہ انسان بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، روح نکال لی جاتی ہے، تو باقی کیا بچا؟ جو پہلے تھا اور جو اینڈ پہ رہنے والا ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے، جس کی حقیقت ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس قدر پریورٹی سے کہا، پیار سے کہا کہ معزز روح ہم نے اس میں پھونک دی۔ اور آج کا انسان روح کو ہی مار رہا ہے، ہمیں اپنی روح کی غذا کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی روح کی تر و تازگی کی فکر نہیں ہے، ہمیں نائٹ کریمز لگانے کا پتہ ہے، ہمیں اپنے کپڑوں کو، ہمیں اپنی ڈریسنگ کو، اپنے فیس کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو مینٹین رکھنے کا پتہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی یہ ساری چیزیں اینٹی اسلام نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا یا اپنے آپ کی کیئر نہ کرنا، بالکل جائز ہے، کرنا چاہیے، ہر طرح سے کرنا چاہیے۔ جو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے رہتے جتنی بھی صفائی کا خیال رکھے، جس طرح بھی ویل مینٹینڈ رہنا چاہیے، لیکن روح کو بھی تو دیکھیں جو اصل ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ کبھی کیا ہم نے اس کی ڈائٹ کا خیال کیا ہے؟ اور بلا شبہ ہم جب گناہ کرتے ہیں ہماری روح مر جاتی ہے، جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم اچھی پلیسز دیکھتے ہیں، جب ہم مکہ یا مدینہ کی زیارت کرتے ہیں، کسی ولی اللہ کی جہاں پر اس کا مدفن ہو وہاں کا گزر ہوتا ہے، یا کسی ولی اللہ سے ملتے ہیں اس کی زندگی میں، تب وہ جو روح میں سکون اترتا ہے اس کے بھی ہم سب گواہ ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری روح جن چیزوں سے خوش ہوتی ہے، جن سے ناراض ہوتی ہے، لیکن ہم پھر بھی وہ کام کرتے ہیں جن سے جسم راضی ہوتا ہے، جن سے نفس راضی ہوتا ہے، اپنی روح کو نگلیکٹ کرتے ہیں، حالانکہ اصل یہی ہے۔ تو رب العالمین نے اعزاز کیا دیا؟ روح ڈالنے کے بعد اعزاز ملا کیا؟ تمام فرشتوں سے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرنا۔ پھر کیا ہوا؟ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اس نے کہا میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت تک کے دن کے لیے مہلت دے دی گئی ہے۔ اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل میں گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے واقعہ تخلیق آدم کو سورۃ البقرہ میں بھی ڈسکس کیا ہے۔ یہاں پر جو ذکر کیا گیا، کیا ذکر کیا گیا؟ آج ہمارے سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ ہمیں کہا جائے کہ فلاں انسان کیسا ہے تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں اس کا سٹینڈرڈ یہ ہے، وہ تو میرے لائق ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم نے سٹینڈرڈ سیٹ کیے کہ نہیں؟ وہ بولتا کیسے ہے، وہ اس کی ہائٹ دیکھی ہے، وہ اس کے چلنے کا انداز دیکھے، اس کو بات کرنے کا تو پتہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ہوتا ہے نا،
ہم کسی انسان کی آنکھوں پہ، کسی انسان کی رنگت پہ، کسی انسان کے بولنے پہ، اس کے دانتوں پہ، اس کی فیس کی بناوٹ پہ، اس کے قد پہ، اس کے چلنے پہ لاکھ طرح کے طعنے اس لیے مار دیتے ہیں کہ شاید وہ اپنی مرضی سے خود تخلیق ہوا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کو تخلیق کرنے والا بھی وہی ہے جس نے مجھے تخلیق کیا، اور رب فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا، اور رب العالمین سب سے خوبصورت پیدا فرمانے والا ہے، اور ہم اس انسان کی انسلٹ کیوں کر رہے ہیں؟ شیطان نے نہیں کہا تھا میں اس کو سجدہ کروں، میں یہ میرے لائق نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پر قرآن کی نص سے آیات دیکھ سکتے ہیں کہ میرے لائق نہیں کہ میں انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو سیاہ بدبودار گارے سے، میں افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی، گارے سے ہوئی، اور تو اسے مجھ پہ پھونک کے دے رہا ہے میں اس کو سجدہ کروں۔ اب یہاں سجدے سے مراد تعظیمی سجدہ تھا، یہ چیز پہلے بھی کلیئر ہو چکی ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کو ہی سجدہ کیا تھا، اور اللہ کا حکم تھا کہ آدم کے سامنے جھکو تو وہ جھک گئے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہی سجدہ کیا تھا، لیکن تعظیمی سجدہ تھا، اور تعظیمی سجدہ پچھلی امتوں میں، پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، ان کے خواب میں اور خواب کے تعبیر میں بدلنے میں ہم نے اس چیز کی ڈیٹیل پڑھ رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تعظیمی سجدہ شریعت محمدی میں حرام ہے، ٹھیک ہے، ایک سجدہ، واحد سجدہ جو اللہ کی ذات کے لیے ہی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ والدین کے یا استاد کے سامنے ہلکا سا ادب سے جھک سکتے ہیں، لیکن سر زمین کے ساتھ ان کے قدموں کے آگے بھی نہیں لگا سکتے، بالکل سجدہ نہیں کر سکتے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بھی ایسا کہا، اور رب العالمین نے نکال دیا جنت سے۔ پھر اسے معلوم تھا کہ مہلت تو اللہ ہی نے دینی، اختیارات تو اسی کے پاس ہیں، پھر اللہ کے اختیارات میں سے اختیار مانگا، اے میرے رب تو مجھے مہلت دے، میں بہکاؤں گا انہیں، اس دن تک مہلت دے دے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے مہلت مانگے۔ رب العالمین نے مہلت دے دی اور فرمایا کہ میں نے تجھے معین وقت کے دن تک کے لیے مہلت دے دی۔ یہ کون سا دن تھا؟ یہ دن ہے قیامت کا، اور سور پھونکنے پہلے نفخہ تک کے لیے شیطان کو مہلت دے دی گئی۔ تو شیطان کے جو جرم تھے وہ کیا تھے؟ اللہ کے حکم کی مخالفت، پھر بارگاہ الہی کی مقرب ہستیوں کی جو جماعت ہے اس سے جدا ہو کر الگ راستہ نکال لینا، یعنی فرشتوں کی جماعت تھی وہ ایک جگہ تھی، فوراً سجدے میں گر گئی اور اس نے الگ ہی راستہ نکال لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو افضل بتا کر اس نے تکبر بھی کیا۔ پھر ان تین گناہوں کا انجام کیا ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت و ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا، اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کی سزا دے دی گئی۔ تو یہ انجام ہوتا ہے اللہ کی بات نہ ماننے کا، تکبر کا، اور اللہ کے نیک لوگوں سے بغض رکھنے کا۔ رب العالمین نے فرمایا نا کہ تجھے مہلت دے دی گئی، پھر اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی کو خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تو اب اس ہٹ درم کا جو چیلنج تھا نا، جو اس نے آسمانوں پہ رب کو کیا تھا، اس تمام کی تمام ذمہ داری بحیثیت انسان ہمارے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ جو اس نے چیلنج اکڑ کے وہاں دیا، اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ اس نے کہا، اس کی ہٹ درمی دیکھ کے اس نے کہا اے رب مجھے قسم ہے تو نے مجھے گمراہ کیا نا، میں تیرے بندوں کو کروں گا۔ ہٹ درمی کی انتہا دیکھیں، رب کی ذات کے ساتھ نسبت جوڑ دی کہ رب نے گمراہ کیا، حالانکہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ نہیں کرتا ہاں مگر فاسقوں کو، نافرمانوں کو، ہٹ درموں کو۔ اس نے ہٹ درمی دکھائی، گمراہ ہوا، اپنے ہی تکبر کی وجہ سے ہوا، اور نسبت کی رب کی طرف۔ اور یہ عادت ہم میں بھی ہے، ہم جو اچھے کام ہوتے ہیں کریڈٹ خود لے جاتے ہیں، اور جو کچھ برا ہوتا ہے اس کو جوڑ دیتے ہیں اپنے سے جڑے ہوئے انسانوں کے ساتھ کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یا ہم شکوہ کرتے ہیں رب کی ذات سے۔ تو یہ رویہ کس کا ہے؟ شیطان کا، اور ہم آدم کی اولاد ہیں،
اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ اس نے ادھر ہی کہا تھا، وہاں کھڑے ہو کے چیلنج دیا نا جب، میں گمراہ کروں گا، لیکن اس نے کہا کہ ہاں جو تیرے نیک بندے ہیں، تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم یہ نہیں آرگیو کر سکتے کہ شیطان نے اس وقت مہلت مانگی تھی، اس کو مل گئی، ہمارا تو قصور کوئی نہیں ہے، وہ ہمیں بہکا رہے ہیں، ہم بہک رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں کی کیٹیگری میں کیوں نہیں ہیں جو رب کے چنے ہوئے ہیں؟ ہم ہو سکتے ہیں۔ شیطان نے تو خود ہار مان لی نا کہ جو تیرے بندے ہیں میں نہیں بہکا سکتا، میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہر مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بنائی ہوئی جو اس کے دیے ہوئے احکامات ہیں اور دین کی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرے گا، ان باؤنڈری سے باہر نہیں نکلے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا، یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو جہنم کے 7 طبقے ہیں، ان طبقات کو درکات بھی کہتے ہیں، اور ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے۔ اور جہنم کے جتنے بھی طبقے ہیں نا ان کے نام قرآن کریم میں بھی موجود ہیں۔ پہلا طبقہ جو ہے وہ جہنم ہے، دوسرا طبقہ لظیٰ، تیسرا طبقہ حطمہ، چوتھا طبقہ سعیر، پانچواں طبقہ سقر، چھٹا طبقہ جحیم، اور 7واں طبقہ حاویہ ہے۔ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہاں پر رکوع نمبر 3 مکمل ہوا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔